اچھا، آیت نمبر 40 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور وعدہ اپنا پورا کرو۔ اب یہ جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بنی اسرائیل کا ذکر پورا آگے کا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت، دانائی، علم، سب کچھ بہت اور حکومت سب عطا کی ہے۔ اور جو یہود تھے، لوگ اگر کہتے ہیں ایمان لے آئے کہ وہ ان کے پاس حکمت، دانائی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور 4000 سال تک نبوت یہودی جاری رہی، آتے رہے مستقل انبیاء۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے میرے ساتھ وعدہ پورا کرو تو میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں، مجھے اس سے ادا کرو اور ایمان لاؤ، اپنے بندے پر اتار، اور یہ پہلے میری خود پر نہ فروخت کر۔ تو کیونکہ یہودیوں کا یہ ہے نا کہ یہودیوں نے اتنی مدد کی اور ان سب کچھ عطا کی جو مطلب میں لکھا ہوا، اور اس سے آقا علیہ السلام کی جتنی تعریف تھی وہ ان کی تورات کی، وہ ایسے جانتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، وہ بھی آگے آئے گا۔ اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ پھر آتا ہے کہ نیکی کا حکم دیا کرو، اور آیت نمبر 44 میں کہ تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم بھی اللہ کی تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا تم یہ نہیں سوچتے؟ پھر صبر اور نماز سے مدد کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 45 میں کہ یہ جو ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، اور بے شک یہ گرائے ہیں کس کے اوپر؟ گرائے ہیں مگر عاجزوں پر نہیں، یعنی جن کے دل محبت سے الہی سے بھرے ہوئے ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے نماز اور صبر۔ ویسے صبر واقعی بہت اونچی چیز ہے، تو ان کے لیے یہ بڑی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 47 میں کہ میرے وہ انعام یاد کرو، میں نے تم کو سب لوگوں پر فضیلت دی، حکمت، دانائی، حکومت سب دیا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کا بدلہ نہ دے سکے گا، آیت نمبر 48، اور کسی کی سفارش قبول نہ کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کی جائے گا۔ اب یہاں بھی جو سفارش آ رہی ہے یہ مسلمان اس کے انٹائٹل نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے تو سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جو بچہ بھی چھوٹا سا جاتا ہے اس کے لیے بھی کہتے ہیں نا، آگے نماز جنازہ میں دعا مانگی جاتی ہے کہ اس کو ہمارے لیے آگے کی ہمارے لیے سفارش بنا، یہ ہماری سفارش کرے۔ جب وہ چھوٹا بچہ ہماری سفارش کر سکتا ہے جو بالکل معصوم ہے اور وہ کرے گا، تو پھر یہاں جو ہے سفارش قبول نہیں ہوگی۔ یہ مسلمانوں کے علاوہ جو منکرین ہیں ان کے لیے آ رہا ہے کہ ان کے جو بت ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں، شیطان ہیں، وہ ان کی حمایت میں نہیں آ سکیں گے اور ان کی کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے نہیں ہے یہ چیز۔ اور پھر وہ وقت یاد کرو، آیت نمبر 49، جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہارے بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش تو بہت کڑی تھی بنی اسرائیل کا جو اچھا یہ ہم لوگ آگے بھی ڈسکس کریں گے، اس لیے اس کو ابھی نہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ فرعون کی مظالم تھے، وہ مار ڈالتا تھا۔ اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو بھی پھاڑ دیا تو، اور ہم نے تمہیں اس سے نجات عطا کی، ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کوئی آ رہی تھی پوسٹ، وہ پوسٹ بھی تو ایک سے ایک آتی ہے نا ٹک ٹاک پہ، کہ وہ جی جہاں سے وہ سمندر پھٹا تھا اب وہ ہر سال پھٹتا ہے اس دن۔ کیسے پھٹتا ہے؟ اگر ہوتا تو کہیں اتنا 1400 سال سے بھی پرانا یہ واقعہ، 4000 سال، پتہ نہیں کتنے ہزار سال، آج تک تو کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ہر سال پھٹ رہا ہے وہ تو ایک دفعہ پھٹ گیا، اب کیوں پھٹے گا؟ کہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں پر بیچ میں روڈ ہے اور اس طرح کی پیسج ہے اور لوگ گزرتے ہیں، ایسی جگہ ہیں، لیکن یہ والا نہیں ہے کہ وہ ہر سال جو ہے وہ پھٹ رہا ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی یہ چیز موجود ہوتی۔ اچھا، پھر وہ وقت بھی یاد کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر تم نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا، تم واقعی بہت بڑے ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اپنے، جب ان کو حکم ہوا کہ اب آپ یہاں تشریف لے آئیے 40 راتوں کا، اور انہوں نے اس کے پیچھے بچڑا بنا لیا۔ یہ بھی ذکر موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ ہے، اور یہ بچڑے کا ذکر اور کیسے بنایا یہ سارا ذکر بھی آ گیا۔ پھر ہم نے اس کے بعد انہیں معاف بھی کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ گناہ کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا تھا، پھر سرکشی کرتے تھے، پھر معاف کرتا تھا۔ آگے پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا فرمایا۔ اب وہ معجزہ بہت سارے معجزات عطا فرمائے، تورات عطا فرمائی اور معجزات عطا فرمائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے کیا فرمایا کہ تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، تم توبہ کرو. اور توبہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ان کو قتل کر دیں جنہوں نے شرک کیا. تو یہ چیز ان کے لیے کہی گئی. پھر انہوں نے جب یہ کام کیا تو پھر ان کی توبہ کو قبول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سزا کے طور پر وہ قتل کر دیں، اور پھر جو ہے یہ بہترین توبہ ہے، اور توبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول فرما لی. پھر آیت نمبر 55 دیکھیں کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے کھلا بالکل نہ دیکھ لیں، جیسے چاند کو دیکھ لیتے ہیں اس طرح نہ دیکھ لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ان کو بجلی کی کڑک، ایک زوردار کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ مر گئے. پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا. اتنا اللہ تعالیٰ نے کرم ان پہ کیا، اور یہ ہر مرتبہ جو تھے کوئی نافرمانی نہیں کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کیا کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے انعامات کا ذکر ہے کہ، اور آیت نمبر 57 یاد کرو جب ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیے رکھا، تم پر من و سلوہ اتارا تاکہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اور انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، ناشکر گزاری کی، اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنی ہی جانوں پر وہ ظلم کرتے ہیں. اب یہ جو بنی اسرائیل کا جو اپنا اصلی وطن تھا نا وہ شام تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں یہ مصر چلے گئے تھے شام کا علاقہ چھوڑ کے. تو ان کے علاقوں میں امالقہ قوم نے جو ہے نا وہ کر لیا تھا قبضہ. اور جب دوبارہ وطن واپس پہنچے تو ان کو حکم ملا کہ امالقہ سے جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کراؤ. تو یہ جہاد کرنے کا تو ہمیشہ سے رہا ہے، اور عزت کی زندگی گزارو سکون کی وہاں پہ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے اس سے لڑنے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو غلامی کی زندگی دی. 40 سال تیا کے ریگستان میں وہ بھٹکتے رہے، جہاں سے چلتے تھے پہنچتے پھر وہیں تھے، وہ وہاں سے نکل ہی نہیں پائے 40 سال. اب یہ 40 سال جو آ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیے رکھا، ان 40 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ریگستان میں بادل کا سایہ کیے رکھا، پورے 40 سال. اچھا وہاں پر بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو، اس کے بعد نافرمانی کی تھی، اس کے باوجود فضل یہ کیا کہ بادل کا سایہ رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بھیجا. من جو تھا نا وہ ایک قسم کی قدرتی شکر تھی، جیسے اوس پڑتی ہے نا پتوں پر، اس طرح وہ پڑا کرتی تھی. صبح وہ جم جاتی تھی تو ان کو پھر اتار لیا کرتے، شکر کی طرح ہوتی تھی. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس میں اریحا نام کا، یا بیت المقدس یا اریحا میں تھا تیا کا ریگستان. تو یہ جو تھا سلوا جو تھا وہ تیتر کی طرح تھا، تیتر یا بٹیر ٹائپ کا، تیتر کی طرح یا بٹیر کی طرح جو فاختہ سے تھوڑا بڑے سائز کا تھا، اور وہ بھنا ہوا سا تھا. اور یہ من جو ہے یہ تلنجبین کے نام سے جانی جاتی تھی، یہ سویٹ ڈش آپ سمجھنے کی ان کے لیے تھی. اور بعض کہتے ہیں موصل میں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے، آج بھی یہاں تلنجبین اترتا ہے، یعنی اوس کی شکل میں آتا ہے. مٹھائیوں کی دکانوں پر بھی اب یہ جو پرانی ہماری جو یہ تفاسیر ہیں ضیاء القرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ادھر ابھی بھی ہوتا ہے، پاؤڈر جیسی چیز سفید سی، اسنو فال کی طرح یہ گرتا ہے. اچھا اب یہ چیزیں ان پر آتی تھیں اترتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ناشکرہ پن کیا. یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے کہا، اچھا یہ لوگ منسلوا کھا کھا کے تنگ آ گئے، ظاہر 40 سال ان کو وہاں پر گزرے، تو اب ان کا دل چاہتا تھا کہ جی ہمیں پکی ہوئی چیزیں بھی ملیں جو شہر میں اویلیبل ہوتی ہیں، وہ بھی ہم کھائیں، سبزیاں فروٹ یہ بھی کھائیں. تو انہوں نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی بات مان لیا. اچھا اب ان کے جو تھے نا یہاں جب یہ تیا کے میدان میں تھے تو ان کا ہوتا یہ تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو لباس مل جاتا تھا، وہاں تو یہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، سب سمجھے جنت سے ایک لباس مل جاتا تھا. وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا تھا وہ لباس بڑا اس کے سائز کے لحاظ سے اس کو فٹ آتا جاتا تھا، ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، نہ کپڑا پھٹتا تھا، نہ گندا ہوتا تھا، نہ خراب ہوتا تھا، وہ کپڑا ان کی پوری لائف چلتا تھا. تو اس کتنے یعنی انعامات تو دیکھیں نا کتنے سارے ہیں. تو اچھا اب یہ تھا، اب کم رہ گئے، بہت سے لوگ تو مر گئے ان میں سے. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 58 میں فرما رہے ہیں کہ اس شہر میں ہم، یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوتے جانا اور کہتے جانا ہم اے اللہ ہمیں بخش دے. حطۃ کا آگے آتا ہے کہ حطۃ کہتے جانا، تو اس کا کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور یہ اس طرح، اور سجدے کرتے جانا، اس طرح داخل ہونا کہ ندابت کے ساتھ، اور تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور نیکوکاروں میں سے ہم جو نیکوکار ہوں گے ہم مزید نوازیں گے. پھر انہوں نے کیا کہا کیا آیت نمبر 59
ان ظالموں نے قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمے سے بدل دیا. ہنتوتن انہوں نے کہنا شروع کر دیا، اس کی میننگ گندم کا دانہ، یا اس طرح مذاق اڑانے میں نا انہوں نے اس طرح سے وہ کہتے ہوئے اندر چلے گئے، اور بجائے اس کی کہ سجدہ کرتے ہوئے جاتے ہیں، اپنی رانوں کے بل گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں اور مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے ان کے اوپر پھر طاعون کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے طاعون ہم نے ان کے اوپر آسمان سے سخت آفت اتاری اس وجہ سے کہ وہ مکمل حکم عدولی کر رہے تھے. اب یہاں پہ یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا، ان کی حکم عدولی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نافذ کیے. اب ہم بھی اگر ہماری قوم بھی اس وقت اگر پوری مسلمان قوم ہر طرف پٹ رہی ہے تو یہ بھی ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اب انڈیویجول ایز این انڈیویجول ہم ہر کوئی گناہ گار ٹاپ لیول کا ہو چکا ہے. ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہم تم پر ایسی جب رعایا اتنی زیادہ گناہ گار ہو جائے گی، حکمران ہم ان سے بھی زیادہ گناہ گار، ان سے بھی زیادہ سخت قسم کے ان کے اوپر نافذ کریں گے، پھر ایسے میں قوم کی بددعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ کو ضرورت ہے خود اپنی توبہ بار بار کرنے کی، ایز اے قوم بھی ہم لوگ بار بار توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے وبال سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، اور جو عذاب ہم لوگ پر ہے نافذ ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچا لے. آمین. اچھا اب آگے جو ہے بنی اسرائیل کا ہی یہ چل رہا ہے آیت نمبر 60 کہ وہ وقت بھی یاد کریں. اب تمام انعامات کا ذکر آ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مار دو، پھر 12 چشمے پھوٹ اٹھے اور ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا. اور پھر ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہر زمین سے کھاؤ پیو لیکن فساد انگیزی نہ کرتے پھرو. اب ان کا عصا کا آگے بھی ذکر آئے گا کہ وہ عصا بھی جو تھا وہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا تو اس عصا مارنے کا حکم دیا تھا کہ وہ مارو، تو اس سے بہت سارے کام ہو جاتے تھے. اس عصا سے ان کو ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بھی کام آتا تھا، سمندر بھی اس سے پھٹ جاتا تھا، پانی بھی نکل آتا تھا. اچھا اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو پتھر تھا نا تو اس کے لیے آتا ہے تفسیر میں کہ پتھر بھی ان کے پاس ہر وقت رہتا تھا، اور اس پتھر کا جو ہے یہ چٹان ٹائپ ایک یہ 10 سے 15 فٹ کے درمیان بلند ہے، یہ آتا ہے اور آگے سے جھکی ہوئی ہے، اس طرح کی آتی ہے. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمانا ہے کہ یہ 4 کونوں والا پتھر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتا تھا. یہ پتھر بیل کے سر جتنا تھا، بیل کے اوپر لادا جاتا تھا، جہاں اترتے وہاں رکھ لیتے، عصا اس پہ مارتے تھے، پانی بہنا شروع ہو جاتا تھا. اور یہ طور پہاڑ کا پتھر تھا اور ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا تھا. بعض کہتے ہیں جنتی پتھر تھا، 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا تھا، اس کی 2 شاخیں بھی تھیں، چمکتا رہتا تھا. اور مطلب اس طرح سے اس کی ڈیفرنٹ روایتیں ملتی ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا کہا آیت نمبر 61 میں کہ ہم ایک ہی کھانے سے اب جو ہے عاجز آ گئے، صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کیجئے زمین میں اگنے والی چیزوں میں سے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز پیدا کرتے وہ ہم کھائیں. اور اسی میں آ رہا ہے کہ یہ ادنا چیز ہے جو وہ چوز کر رہے ہیں اچھی چیز سے. تو ان کو کہا گیا کہ شہر میں تم اتر جاؤ اور وہاں تمہیں جو کچھ میسر ہو تم وہ کھا لو. اور پھر ان کے اوپر محتاجی مسلط کر دی گئی. ٹھیک ہے، آیت نمبر 61 ہے. اچھا اب یہ آیت نمبر 61 میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس وجہ سے یہ ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، ان کے اوپر جو غضب ہوا انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. تو یہ ایک آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 300 انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے 700 انبیاء کو بھی قتل کیا ہے. اور حضرت زکریا علیہ السلام کو سنسار کیا، یحییٰ علیہ السلام کو اس وقت کا جو تھا جس سے انہوں نے کہا تھا کہ تم نے اپنی اس بھائی کی بیوی کو اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے، تو اس کے کہنے پر آ کر پہلے ان کو قید کیا، پھر ان کا سر قلم کرا کے سر مبارک اس کے آگے پیش کیا، اس طرح کی حرکتیں کی تھیں. تو ان کے اوپر اسی لیے ذلت اور رسوائی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی ان کی حرکتوں کی وجہ سے نافذ کی. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہوگا یا اس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہوگا. سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، اور جو گمراہی کا امام ہوگا اور جو تصویریں بنانے والا ہوگا. یہ حدیث شریف کہتی ہے. اچھا پھر آگے ہے کہ جو ایمان لائے، آگے آیت نمبر 62 میں کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے، یہودی تو پتہ ہی ہے کہ جوز ہیں، نصارہ عیسائی ہیں، صابی
جو اللہ اور آخرت کے دن پر اور جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لایا. صحابی وہ ہوتا ہے جو اپنا دین چھوڑ کے دوسرا دین اپنا لے، ٹھیک ہے، وہ صحابی کہلاتا ہے. تو اور اس نے اچھے عمل کیے، ان سب کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور اس دن ان کے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب آگے سورہ یونس میں آیت کیا آتی ہے؟ اللہ کہ اولیاء اللہ کے لیے آتی ہے کہ اولیاء جو ان کے اوپر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا. اور یہاں ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو صدیق ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں. اب آیت نمبر 63 دیکھیں کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، تمہارے اوپر طور کو اٹھا کر کھڑا کیا، اور جو کچھ تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی کہ بھئی ہمیں کوئی ضابطہ قانون، کوئی شریعت عطا فرمائے. تو انہیں تورات ملی. اب تورات میں کچھ احکامات جو انہیں سخت لگے وہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ تو ہم نہیں مانتے. جیسے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو، انہوں نے اس کو نہیں مانا. انہوں نے ڈفرینٹ طریقے سے وہاں پر وہ کنالز بنا لی، نہریں نکال لی اور گڑھے بنا لیے، اتوار کو پکڑ لے جاتے تھے، اس میں انہوں نے چیزیں نکالنی، راہیں نکالنی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ان کے اوپر طور کو شامیانے کی طرح تان دیا، پورے کوہ طور کو، ٹھیک ہے. اور جبرائیل علیہ السلام طور کو اپنی جگہ سے پروں پہ اٹھا کر لائے، اور اس وقت بنی اسرائیل 4 میل تک پھیلے ہوئے تھے، اور پہاڑ کو بھی اتنا ہی پھیلا دیا گیا ان کی. اب وہ یوں یوں دیکھتے جاتے تھے چوری چوری کہ یہ تو پہاڑ ہم پر کھڑا ہے، گر ہی نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو ہم نے اتارا ہے نا تورات میں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اور یہ چیز ہم پہ اپلائی ہوتی ہے کہ جو قرآن پاک میں اب لکھا ہوا ہے اس کو ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں تو پرہیزگار بن جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت نمبر 64 میں کہ اس کے بعد بھی، اس عہد کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، پس تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تباہ ہو جاتے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہفتے کے دن کا آ گیا، کہ ہفتے کے دن کے بارے میں سرکشی کی وہ ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کر لی. آیت نمبر 66 ہے کہ پس ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور بعد کے آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا ہے. تو یہ جتنی بھی بنی اسرائیل کے لیے جو آیات آئی ہیں، ایکچولی اس کو فالو ہم نے کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے انہوں نے کیا 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 تھا، تو ہم نے ان چیزوں سے پھر بچنا ہے. پھر وہ واقعہ یاد کرو کہ آیت نمبر 67 میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیا مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہلوں میں سے ہو جائے، یعنی بے جا فضول مذاق کرنے والے کو جاہل کہا گیا ہے. تب انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ ہم پہ واضح کر دیں. اب یہ وہی سوالات ہو گئے کہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بالکل کم ہو. اب جیسے جیسے پوچھتے گئے کہ پھر ہمارے رب سے حق میں دعا کریں گے رنگ کیسا ہو، تو پھر جو بتا دیا پھر انہوں نے ویسے ویسے بتاتے گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے، ورنہ سمپل سی بات تھی، گائے کا کہا تھا کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے. آیت نمبر 70 میں آ رہا ہے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجیے ہم پر واضح کر دے گائے کون سی ہے، کیونکہ اب گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اب ہمیں شک ہو رہا ہے اس پہ کہ کون سی گائے ہوگی. اب اس کو بھی ہمیں جو ہے نا وہ، تاکہ پھر ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے آیت نمبر 71 میں کہ وہ یقینی طور پر ایسی گائے ہو جس نے نہ کبھی زمین میں ہل چلانے کی محنت کی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بالکل تندرست ہو، کوئی داغ دھبا نہ ہو. پھر انہوں نے کہا بہت اچھی چیز، تو اللہ کے راہ میں جو دینی ہے تو اچھے سے اچھا. اب اس کا چھوٹا سا جو ڈسکرپشن ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ آیا نا اس کا کہ کیسی گائے ہو اور کیسی گائے نہ ہو، تو جب بنی اسرائیل نے اتنی پوچھ گچھ کی تو آقا علیہ السلام نے کی ایک حدیث بھی ہے کہ حکم ملتے ہی اگر گائے کو ذبح کر ڈالتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے پیر در پیر سوالات شروع کیے، کام میں سختی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آخر میں انشاءاللہ ہی نہ کہہ دیتے تو سختی نہ ہٹتی. جب آخر میں انشاءاللہ کہا نا تو آپ دیکھیں گے آخر میں انشاءاللہ کہا تو وہ سختی ان پر ہٹ گئی، پھر وہ کام ہو گیا. ابھی وہ آیت آگے آئے گی، آیت نمبر 70 میں انہوں نے کہا نا انشاءاللہ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، آخری پورشن ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اگر وہ پہلے ہی انشاءاللہ کہہ دیتے تب بھی انہیں ہدایت مل جاتی اور اتنی پوچھ گچھ نہ کرتے. اب اس میں جو ہے یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان ایک مکان میں، اب یہ جس کی گائے تھی اس کا تھوڑا سا ڈسکرپشن ہے، کچھ چیزیں فروخت کرتا تھا. تو باپ اس کا بوڑھا تھا، دکان کے سائے میں سو گیا، تو دکان کے تالے کی چابیاں اس کے پاس تھیں. تو ایک شخص آیا شہر سے، تو اس نے کچھ سودا مانگا، تو اس لڑکے نے کہا کہ چابی باپ کے پاس ہے اور میں اسے جگاؤں گا نہیں، بوڑھا ہے وہ ابھی سویا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میں دگنی قیمت دے دوں گا، تم اسے جگا دو، چابی لے لو، مجھے چیزیں دے دو. اس نے انکار کر دیا، وہ شخص چلا گیا. یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنے آپ کا اتنا خیال کیا، اس کے آرام کا،
کہ اس نے پیسوں کی بھی پرواہ نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے جو تھی باپ کی اس کے ساتھ جو اس نے نیکی کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی گائے سے ایسی گائے پیدا کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی کہ ایسی گائے ہو جس نے کبھی ایسی خدمت نہ کی ہو کہ وہ ہل بھی چلایا ہو اور صرف کھلی گھومتی رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی اس لڑکے کو تم راضی کرو جس کے پاس تم نے یہ گائے دیکھی ہے. تو طے یہ پایا کہ اس گائے کے برابر وزن سونے کا ہوگا تو پھر وہ گائے جو ہے وہ اس کو دے گا. اس کے برابر سونا تلوایا گیا. تو اس کے یہ جو تھا بنی اسرائیل کا جو یہ نیک آدمی تھا نا، تو شروع کا اس کا یہ کہ اس کا ایک معصوم، جب تک یہ بچہ چھوٹا تھا نا، معصوم تھا، تو اس کے پاس ایک بچیا تھی. جب مرنے لگا تو اس نے دعا کی کہ اللہ اس ننھے بچے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ بچیا میرے پاس، میں تیرے پاس امانت رکھ پاتا ہوں، میری بچیا جو ہے اس بچے کو تیرے سپرد کرتا ہوں. اور پھر اس کو جنگل میں چھوڑ دیا بچیا کو کہ یہ تیرے حوالے، جب بڑا ہو جائے تو اس کو دے دینا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. جب یہ بچہ جوان ہوا تو اس جنگل میں گیا، اس نے آواز دی تو وہ اپنے مالک کے پاس فوراً آ گئی. اب یہ جو دعا جو قبول ہوئی اور یہ اس کی مالک کے پاس آواز سن کر اس کے پاس آ گئی. اب جب اللہ تعالیٰ نے مخصوص حلیے والی گائے کو ذبح کرنے کو کہا تو اسی میں یہ سارے جو تھے یہ اوصاف پائے جاتے تھے. تو یہ اس لڑکے کی جو تھی گائے، یہ اس کا ذکر تھا. وہ گائے ایک ہی تھی، ظاہر ہے آپ کو ایسی گائے کہاں ملے گی. وہ زرد رنگ کی بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، تو وہ مل گئی ان کو. اچھا، اب آیت نمبر 72 میں فردر ڈسکرپشن یہ آ رہا ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے لیے جھگڑنے لگے اور اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا وہ بات جسے تم چھپاتے تھے، اور قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا. آیت نمبر 74 کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں جیسے ہو گئے، یہ اس سے زیادہ سخت ہو چکے. بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پانی ابلنے لگتا ہے، بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی اور خستگی اور شکستگی بھی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. یعنی ابھی جو ایک پتھر کا ذکر آیا تھا کہ عصا مارا تو وہ پھوٹ پڑا، اس میں سے پانی پھوٹ پڑا. آپ دیکھ رہے ہیں صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ پتھر میں سے ہی نکلی تھی، چٹان میں سے نکلی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پتھر بھی بعض نرم ہوتے ہیں، تمہارے دل جو ہے وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اور وہ گناہ کر کر کے جو ہیں، اور وہ پتھر بھی تھے جو آقا علیہ السلام کی اس میں ان کو سلام پیش کیا کرتے تھے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جس راستے سے آقا علیہ السلام کے ساتھ گزرا، شجر اور حجر یعنی پتھر اور درخت سب ان کو سلام کرتے تھے، بولتے تھے. اور جب ابو جہل کل پتھر لے کر آئے تھے، بتائے میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو کنکروں نے کلمہ پڑھا. یعنی وہ کنکر اور پتھر ایسے بھی ہیں لیکن تمہارے دل اس کنکروں اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اور پھر کیا آتا ہے آیت نمبر 75 میں کہ تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یعنی یہودی تم پر یقین کر لیں گے، جبکہ تم میں سے لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر خود ہی بدل دیتے ہیں. تو یہودیوں نے سارا یہی کام کیا تھا، اور ان کا حال یہ تھا. آیت نمبر 76 میں ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہاری طرح ان پر ایمان لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپس میں ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان سے ایسی مذاق کر رہے تھے، ایسی بات کر رہے تھے. اور کیا تم ان مسلمانوں سے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان مسلمانوں سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں کہ وہ تمہارے رب کی حضور حجت قائم کریں. یعنی وہ کہتے تو تھے لیکن وہ باتیں کبھی نہیں ڈسکس کرتے تھے جو شان تورات میں آئی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کو ڈسکس نہیں کرتے تھے. وہ کہتے اس کو ہم نے ڈسکس کر دیا تو ہم خود پھنس جائیں گے، اس لیے وہ اس کو تو ڈسکس ہی نہیں کرتے تھے. ورنہ ان کی امت میں سے سب لوگ مان جاتے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور ان چیزوں کو وہ چھپا ڈالتے تھے. اب آیت نمبر 76 تک ہم لوگ کر چکے ہیں اور ٹائم ہو چکا ہے، 1 بج چکا ہے. اس کو یہیں یا تو روک دیتے ہیں. ویسے سوچا تو یہی تھا کہ یہ ایک سپارہ ہم لوگ پورا کر لیں گے، ہے تو ابھی نصف ہوا ہے، ابھی نصف ہونے والا ہے، نصف باقی ہے. کہیں تو آدھا گھنٹہ. چلیں منڈے کو نصف ہو گیا. نصف بس یہ 78 آیت جو ہے کہ ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ ہیں اور بعض وہ ہیں جن کو کوئی علم نہیں کتاب کا، اور بعض صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں. یہ لوگ محض وہم و گمان میں ہیں. یہاں نصف ہو رہا ہے، اور اس میں یہودیوں کی 3 کیٹیگریز اللہ تعالی نے بتائی ہیں کہ ان کے جو گمراہ کن فرقے ہیں ان میں سے ایک تو وہ ہے جو کلام اللہ میں تحریف کر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرے وہ منافقین ہیں. تیسرے مجادلین ہیں جو کہتے ہیں
کہ مسلمانوں کے سامنے وہ آیات بیان نہ کرو جو خود تمہارے خلاف حجت بن جائیں. تو اور چوتھے جو ہیں وہ ان پڑھ عوام ہیں جو امیین کہلاتے ہیں، جن کو کچھ نہیں پتا کہ لکھا ہوا، وہی ہم ہی لوگوں کا جیسا حال ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا کیا ہے، تو ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہوتا لکھا ہوا کیا ہے، بس ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. تو وہ طبقہ ہے جس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں اور وہ صرف وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں، پھر ہم لوگ کو پتہ نہیں ہوتا اس میں لکھا ہوا کیا ہے. ہاں بس اس میں کیا کیا ہے کچھ نہیں خبر. تو ان میں یہ 4 کیٹیگریز جو ہیں یہودیوں کی بتائی ہیں. بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. تو اس کو نصف تک ہم لوگ یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے کہ کون سا دن رکھیں.